أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پروردگار عالم اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سورہ قلم کی چوتھی آیہ کریمہ ہے، جس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، یقیناً آپ کا اخلاق اعلیٰ تھا، آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز تھے. عزیزان محترم، تمام سامعین کو ہمارا سلام. رمضان المبارک کے پاک اور پاکیزہ عبادت کے مہینے میں یہ درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے تمام مومنین ہیں جو مختلف طریقے سے علماء ہیں، مدرسے ہیں، ادارے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج کل کے اس ماحول میں کہ جب لوگ گھروں میں ہیں کورونا کی وجہ سے احتیاط برتی جا رہی ہے، تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنا وقت عبادت میں گزار سکیں اور کار خیر میں لگا سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سننے والے، دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، ان میں بھی بہت دلچسپی ہے کہ جو بھی آدھے گھنٹے کے 20 منٹ کے جو بھی کلاسز ہیں، جس میں چاہے وہ آن لائن ڈائریکٹ زوم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہو یا ریکارڈ کر کے کیا جا رہا ہو، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، رحم ہے مولا کا کہ ہمارے تمام مومنین جو ہیں، جن کے پاس وقت ہے اور جو ذرائع ہیں یہ والے سب انٹرنیٹ کے، سوشل میڈیا کے، اس سے وہ جڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی، مجھے بھی اس سلسلے میں کچھ تقریریں، کچھ گفتگو اخلاق کے حسنہ کے سلسلے میں دی گئی ہیں کہ میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں. تو در حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان اس کو سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے پیغام برابر مختلف جلسوں سے، مجلسوں سے اور دوسرے سیمینارز اور دوسرے پروگرام سے لوگ سنتے رہتے ہیں. کافی معلومات ہے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ حق بات کو گھڑی گھڑی جو ہے وہ تکرار کرنے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی سستی و لاپرواہی ہو تو جو ہم لگاتار کنٹینیوس سنتے رہتے ہیں چیزوں کو، وہ ہمارے دماغ میں اسٹرائک کرتی رہتی ہیں، تو ذرا لوگ متوجہ رہتے ہیں. ورنہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، معلوم سب کو ہے، صرف اس کو یاد دہانے کے لیے بیان کیا جاتا رہتا ہے. تو میں نے بھی اسی سلسلے میں کچھ قرآن کی آیات ہیں، سیرت ہے، ائمہ معصومین کی احادیث ہیں کہ جس کو بیان کرنا اپنا فریضہ سمجھا ہے. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو مکارم الاخلاق کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مکارم الاخلاق کی 10 صفات کم سے کم ہیں جو انہوں نے پیش کی ہیں، اور بھی بہت سی ہیں اس میں، لیکن یہ کہ 10 خاص صفات ہیں جو اور بھی مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں حدیث کو نقل کے روایات کے ذریعے سے پیش کیا ہے. تو میں بھی انہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں کہ 10 جو اخلاق کے سلسلے میں آپ کی حدیث ہے.
اور اس میں سے جو صفات ہیں وہ اخلاق کی پہلی جو ہے وہ صفت بتائی گئی ہے شجاعت. پہلی جو صفت ہے وہ شجاعت ہے، یعنی کسی باطل کے دباؤ میں آ کر کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق کو رکھا جائے. اور دوسری اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے حق گوئی اور صداقت. ہر حال میں حق کا ساتھ دیا جائے اور انسان سچ بولے. لہٰذا اس سے بھی یہ جو مکارم اخلاق ہے اس کی یہ صفات سامنے آتی ہیں. اس کے بعد صلہ رحم ہے کہ جو اعزاء اور اقربا ہیں، جو ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحم کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے. اس کے بعد مہمان نوازی اسی اخلاق حسنہ میں آتی ہے کہ ہم جو مہمان ہمارے آتے ہیں اس کے بارے میں حدیث بھی یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لے کے آتا ہے، اور جب وہ مہمان جاتا ہے تو تمام نحوست اور تمام گھر کی جو برائی ہیں وہ سب لے کے چلا جاتا ہے. تو مہمان آنا بھی بہت ہی فضل و کرم کی اللہ کی بات ہے. اسی طرح ہمسایوں کا خیال، ہمسایوں کے حقوق، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت سی اس میں حدیثیں ہیں. اور کم سے کم ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے عمل بد پر صبر کیا جائے. کم سے کم جو ہے ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی آپ کے ساتھ غلط فعل ہو رہا ہے، غلط بات کو کر رہا ہے، تو اس پر آپ جو ہے ہم جو ہیں صبر کریں اس کے اوپر. اور اسی کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت کے لیے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صنعت و حرفت میں ہمیں آگے رہنا چاہیے. جس طرح کا بھی ہم علم سیکھیں دنیاوی زندگی کے لیے، اس میں بھی ہم کو آگے رہنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے دوستوں کی مدد. جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں، اس اخلاق حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حیا، کوئی بھی کام ہو اس میں حیا رکھی جائے. تو یہ وہ 10 صفات ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکارم اخلاق کے سلسلے میں بیان کی تھی. اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جو ہمارے علماء اور آیت اللہ اور محدثین نے لکھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اخلاق حسنہ کو پہچانوایا ہے. اسی میں ایک جو ہے وہ کتاب کا حوالہ اس میں دے رہا ہوں، اور وہ ہے مکارم اخلاق، اور جس کو جناب آیت اللہ حسن ابن فضل طبرسی نے جو ہے وہ لکھا ہے. بڑی موٹی ضخیم کتاب ہے اور بہت اچھے اس میں عنوانات ہیں اخلاق حسنہ کے سلسلے میں، جس پہ بہت اچھی سے روشنی ڈالی گئی ہے. اس میں بھی تقریباً وہی سب باتیں جو امام ہمارے چھٹے بیان فرما رہے ہیں اسی سلسلے کی باتیں ہیں. کچھ اس میں اور دوسری روایات بھی نقل کی گئی ہیں. تو اس کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب اخلاق کی گفتگو ہو رہی ہے تو ہمیں اخلاق کی بھی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ضرور پہلے معلوم ہونا چاہیے. تو اسی میں سے آپ نے بھی جو کتابوں میں روایات سے نقل کیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ مورالٹی ہونا چاہیے، ہمارا اچھا کردار ہونا چاہیے. ہائجین کے اوپر لکھا ہے کہ صاف صفائی جو ہے، جو ایمان کا جز ہے جس کو کہا جاتا ہے، وہ اخلاقیات میں بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو آداب کھانا پینا ہے، یعنی جو ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کس طرح سے کھائیں گے، پانی پیتے ہیں تو کس طرح سے پئیں گے، یہ سب اخلاقیات کی تعلیم میں آئے گا. جس کے ذریعے سے ہمارا اخلاق سامنے آئے گا کہ جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک یہ بھی ہے کہ جو ٹریولنگ ہم کرتے ہیں، جو ہم سفر کرتے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، اس کی بھی تمیز ہے، اس کے بھی اصول ہیں. یہ بھی اخلاقیات میں ہمارے شامل ہے کہ جو اس کتاب میں اماموں کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے جو مسائل ہیں، شادی کے جو مینجمنٹ کے سسٹم ہیں، اس کو بھی اسے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس میں جو رسومات ہیں حقیقی وہ ہو سکتی ہیں، اور اس میں کیا ہم اچھے سے اچھا طریقے سے کر سکتے ہیں جو اسلامی طریقہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں جو اوپر بیان ہو چکا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ایک اس میں عنوان بنایا گیا ہے کہ معاشرتی اخلاق، جو سوسائٹی میں ہمارے بیہیویئر ہیں، جو ہمارے مینرز ہیں، وہ کیسے ہوں. وہ یہی سب اس کے اصول ہیں کہ جو اس میں بیان کیے جا رہے ہیں ہوں گے. وہ اسی میں ہے اخلاص ہو. اسی کے ساتھ ساتھ تشکر ہو.
اخلاقی معاشرے کو اچھا قائم کرنے کے لیے یہ تمام اصول بتائے جا رہے ہیں۔ تشکر کرنا ہے، اخلاص ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے۔ یہ سب اس میں عنوان ہے جس کو بہت اچھا طریقے سے کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ توبہ اور استغفار ہے، یہ بھی اخلاق حسنہ کی اصول ہیں، یہ جس میں توبہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے، شجاعت جیسا اس میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی ہے، اور اس میں اور ایک خاص بات حدیثوں سے نقل ہوئی ہے، وہ ہے غصے پر قابو رکھنا، حلم۔ یہ بھی ایک بہترین اخلاق حسنہ کی ایک دلیل ہے، اور وہی صلہ رحم اس میں بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی والدین کے لیے بہت سخت حکم ہے کہ آپ ان کی جو ہے اطاعت کیجیے، ان کی بات مانیے، اور اخلاق سے ان سے پیش آئیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ آپ کو حکم دیں اس سب کو آپ بجا لائیے، یہاں تک کہ ان کی کسی بات کے خلاف اف بھی نہ کہیں، آپ شکایت بھی نہ کریں۔ بہت سے یہ سب احکامات ہیں جو والدین کے سلسلے میں ہیں، اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، وہی کہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، یہ تھوڑا یاد دہانی رہے، جو بھول جاتے ہیں ہم اس کو دوبارہ یاد کر لیں۔ اس طریقے سے اس طرح کے درسوں کا انتظام ہے جو یہ کیا جا رہا ہے، یا اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی معرفت حاصل کریں، اس کی جانکاری ہم کو ہو، اور ہم اللہ کی خوشی اور رضا کے حساب سے جہاں اس کی خوشی ہے وہ ہم کام کریں، اور جہاں اس کا غضب ہے اس کام سے ہم بچیں، جس سے وہ راضی ہے اس کو کریں، اور جس سے وہ غضبناک ہوتا ہے ان چیزوں کو نہ کریں۔ تمام جو حرام ہیں ان سے ہم بچیں، اور جو واجبات ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اور اس میں اسی دین اسلام کا یہ ایک بہت اہم باب ہے جسے ہم درس اخلاق کہتے ہیں، اور اس طرح سے اس میں مختلف عنوانات ہیں جس کو میں مختصراً آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی کے بعد حقوق والدین بھی ہیں کہ جو بچوں کو اپنے والدین کے لیے ادا کرنا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اطفال کے بھی حقوق ہیں کہ جو والدین ان کے لیے اور بچے ان کے لیے اور والدین بچوں کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معافی بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ معافی کا جذبہ رکھتے ہوں، معاف کرنا جانتے ہوں، کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا زہد ہے یعنی دنیا طلبی نہ ہو ہمارے پاس، اللہ کے راہ میں ضرور چلیں، جتنا ضروری ہے ہمیں دنیا سے لینا اتنا ہم لیں، اتنا ہم کام کریں، لیکن دنیا کے لیے ہم آخرت کو نہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا زہد بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ ایسی احکامات تھے کہ جن کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اخلاق حسنہ کے بہترین اصول ہیں کہ جس کے اوپر ہم جو ہے چل سکتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نبوت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ 40 سال تک کی زندگی جو بغیر نبوت کے اعلان کی گزاری ہے آپ نے، آپ کے اوپر 40 سال کے بعد آپ بعثت پر اور آپ کو یہ منصب جو ہے رسالت کا ملا ہے آئیں، لیکن اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ کا اخلاق انہی بنیادوں کے اوپر اس طرح سے تھا کہ آپ کو جو کفار قریش تھے، جو مکے کے کفار تھے، ظالم و جابر، اور جو بہت ہی ذلیل اور کمینے لوگ تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے یہ صادق اور امین ہے۔ تو آپ نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، نبوت نہیں کیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے اخلاق کا عالم تھا کہ جو لوگ اپنے کوئی فیصلے کرانا چاہتے تھے، جہاں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ ان کے پاس آ جایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے ایماندار ہیں، آپ بالکل صادق اور امین ہیں، آپ صحیح فیصلہ کر دیں گے، ذرا ہمارے معاملات کو بچائیے، ہم کو بچائیے، ہم کو ہمارا حق دلائیے۔ اور پیغمبر اسلام ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے پیغمبر اسلام کے بارے میں جو اس زمانے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، مختلف قسم کے طریقے تھے کہ جس سے کہ لوگ آپ کے قریب نہ آنے پائیں۔ لہٰذا کافی لوگوں پر اس کا اثر تھا۔ ایک بڑھیا کا واقعہ ملتا ہے کہ جو ایک سامان اٹھا کے اپنے گھر جانا چاہ رہی ہے، راستے میں اس کو جب پریشانی ہوتی ہے، وزن زیادہ ہے تو وہ رکھتی ہے، پھر چلتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی جب نظر اس پر پڑی تو وہ اس بڑھیا کے پاس، بزرگ عورت کے پاس جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تم یہ اٹھا نہیں پا رہی ہے، تمہارے لیے بھاری لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ وہ گٹھا اسے لیتے ہیں، اپنے اوپر لاتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ وہ راستے میں وہی سب جو ہو رہا تھا وہاں مکے میں، ماحول وہ بیان کرتی ہے کہ یہاں کی بہت مال خراب ہے، یہاں ایک شخص اس طرح سے محمد ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے گھروں میں، اور دیکھو بیٹا تم بہت شریف ہو، نیک ہو، تم ایسا نہ کرنا کہ اس کے پاس جانا، اس سے دور رہنا۔ اور پیغمبر اسلام جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اس کی بات کو، اور یہاں تک کہ جو اس کا سامان ہے وہ اس کے گھر کو پہنچا دیتے ہیں۔
جب گھر وہ سامان پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ جانے لگتے ہیں پیغمبر اسلام. تو جب جانے لگتے ہیں تو وہ کہتی ہے بڑھیا کہہ رہے آپ جا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا نام پتہ کچھ نہیں بتایا. تو پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے اس کو بتاتے ہیں کہ جس محمد کا تم تذکرہ کر رہی تھی وہی محمد ہے. اب جو اس نے سنا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی, تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا, ہم تو اتنا کہہ رہے تھے ان کے بارے میں لیکن یہ تو بہت نیک شخص نکلا, بہت اچھا لڑکا نکلا. تب اس کے بعد ان کے اس کردار سے, اس اخلاق سے, اس گفتگو سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ وہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں. تو یہ اخلاق ہے. پیغمبر اسلام نے اسے نماز, روزہ ابھی کچھ نہیں بتایا, احکام, دین اور اللہ کی معرفت کے بارے میں بات نہیں کی ہے, صرف اپنا کردار پیش کیا تھا کہ دیکھو جو اللہ والے ہیں, جو دین اسلام والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. لہٰذا جب ان کو کردار یہ پیش کیا تو اس کردار سے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے. تو رسول اللہ کو جو ہے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش کیا گیا تھا, کیونکہ دین اسلام آپ کی گفتگو سے پہلے پھیلے گا. لوگ آپ کے پاس آئیں گے, بیٹھیں گے, وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ با اخلاق ہوں گے, جب آپ کا احسن طور طریقہ ہوگا اور اخلاق ہوگا, تبھی لوگ آپ کی بات سنیں گے, آپ کے پاس آئیں گے. لہٰذا تاریخ اسلام میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر اسلام کی اخلاق کی کہیں برائی کی گئی ہو. جب بھی کفار آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کر رہا ہے, اس سے یہ کہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہے, جتنی دولت آپ کہیں گے, ثروت کہیں گے, اے ابو طالب ہم آگے خدمت میں پیش کر دیں گے, لیکن اپنے بھتیجے کو اس سے روکیے. تو آپ دیکھیے ان کا جو نظریہ تھا, جو اللہ کا پیغام تھا جو وہ پہنچا رہے تھے, اس سے لوگ پریشان تھے کہ یہ نہ کہیں, کیونکہ وہ ان کے خدا الگ سے تھے جو ان کا کاروبار چلا رہے تھے, ان کی روزی روزگار چلا رہے تھے, ان کی طاقت بنے ہوئے تھے. لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سب خداؤں کا انکار کر دیا جائے. لہٰذا ان کے آپ دیکھیے اس دشمنی کے باوجود کہ وہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کا, وہ ان کے خلاف ہے کفار کے, مشرکین کے, تو وہ یہی کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر اسلام کا جو ہے اخلاق بہت برا ہے, پیغمبر اسلام میں یہ کمیاں ہیں. اس سب کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کا اخلاق جو تھا وہ اس عالم اور اس عروج پر تھا کہ لوگ ان کی کوئی بھی برائی دشمنی کے باوجود بھی نہیں نکال سکے. تو عزیزان محترم, ایک جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ اسلام کی باتوں کو تو انسان بعد میں سنے گا, پہلے تو وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کو دیکھے گا, آپ کا عمل, آپ کا فعل, آپ کا بیہیویئر, آپ کا بینرز, اگر وہ اس لائق ہوں گے کہ وہ اچھا سمجھے تبھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے گا, آپ کی بات کو سنے گا. تو ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں مسجدوں میں, لاکھ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, اس رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھتے رہیں, بھوکے پیاسے رہیں, لیکن اگر عملی طور سے اخلاق حسنہ جس کی ہم نے بھی تعریف بیان کی ہے, مختلف صفات کی, اگر وہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی آپ کی نماز کی تعریف نہیں کرے گا, کوئی آپ کی تلاوت کی تعریف نہیں کرے گا. کوئی 30 روزے رکھ لیے آپ نے گرمی میں 16-18 گھنٹے کے روزے کی, اس سے جو ہے معاشرے میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں. جو اس کا مقصد ہے اگر اس کے اوپر ہم عمل کرنے لگے تو ہم معاشرے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اس کے لیے جو سب سے ایک اہم ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ مولا علی نے بھی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو تم اس کے دوستوں کو دیکھو, اس کے حلقہ احباب جو ہے اس میں دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اگر ہمارا جو دوستوں کا سرکل ہے, فرینڈ سرکل ہے, اگر وہ اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اچھے ماحول میں, اچھے اخلاق میں جی رہے ہیں اور زندگی گزار کر رہے ہیں. اور اگر وہ ماحول خراب لوگوں کا ہے تو پھر ہم بھی اسی میں شامل ہیں. تو صحبت کا اثر اس لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو حدیثیں ہیں اور واقعات ہیں اس میں ملتا ہے. میں کی تاریخ میں بھی یہی ہے, کہا گیا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو, بروں کی صحبت اختیار نہ کرو, کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ضرور ہے. تو اگر اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھا اثر ہمارے پر مرتب ہوگا, خراب صحبت میں رہیں گے تو خراب اثر مرتب ہوگا. اس لیے اخلاق حسنہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا فرینڈ سرکل ہے, جس سے ہم ملتے جلتے ہیں, وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. اسی لیے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت, اور صحبت طالح ترا
طالح بلند، یعنی جو اگر صالح لوگوں کی صحبت ہے تو آپ بھی صالح بن جائیں گے، اور اگر طالح خراب برے لوگوں کی صحبت ہے تو آپ بھی برے بن جائیں گے۔ تو ایک بات یہ خاص ہے انسان کی نفسیاتی میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں ہی ایک کیا لفظ استعمال کیا جائے، چوری ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کس طرح کی وہ چوری ہے کہ جب انسان دوسروں کی طبیعت اور دوسروں کے مرتبے کو دیکھتا ہے تو جو اس کی طبیعت میں ہے، جو جس سے انہوں نے مرتبہ حاصل کیا ہے، وہ اس طبیعت کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس جو دوست ہیں ان سے سیکھنا ہے کیا کر رہے ہیں وہ، تو اگر ان کی طبیعت میں شر ہے، فساد ہے، برائی ہے تو ہم وہ سیکھ جائیں گے۔ تو ہم طبیعت میں ہمارے یہ سیکھتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی خیر ہے، کوئی فضائل ہیں، نیکیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس صاحب صفت سے ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو یہ اخلاقیات کے اندر تعلیم میں ہے کہ صفات حسنہ کا بھی اثر ہوتا ہے اور صفات رذیلہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کمینوں کے ساتھ رہنے سے کمینہ پن آتا ہے، اور حسن اخلاق کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق جو صفات ہیں اس میں آئیں گی، انکساری ہے، تواضع ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، ہماری وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ لہٰذا زیادہ بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی صحبت کے لیے ہمیں متوجہ رہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں۔ اور بس آخری بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ دیکھیے، کسی بھی بلندی پر پستی سے جانا مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی بلندی پر جتنی بھی آپ جائیں گے آپ کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن وہی بلندی سے نیچے پستی پہ آنے کے لیے مصیبتیں نہیں بلکہ آسانیاں ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم پستی سے چھوٹے لیول سے ہم بڑے لیول اعلیٰ منزل تک جائیں گے، اوپر پہنچیں گے، یعنی ایک کار خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف جائیں گے، تو تھوڑی مشکلات آئیں گی، ہم کو پریشانیاں آئیں گی، ہم کو وہاں پہ ہمیں اللہ کی استعانت کی ضرورت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی استعانت کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے دینی تعلیم سے اپنے کو ہم مضبوط کر کے ہم بلندی پر جا سکتے ہیں، اچھی اخلاق کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نیچے کی طرف ہمیں آنا ہو، بلندی سے نیچے کی طرف آنا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے جب انسان شر کی طرف جاتا ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے، گناہ کرنا ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ ایک تو شیطان آپ کی پوری مدد کر رہا ہے، اوپر سے ڈھکیل رہا ہے آپ کو ڈھال کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہمارا نفس، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہی بہت اچھا ہے۔ تو اب جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کہ جب ان تمام ضلالتوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، شر کے ساتھ اس بلند مقام پر رہ کے وہ جب نیچے آتا ہے، اخلاق رذیلہ کی طرف آتا ہے، برے اخلاق کی طرف آتا ہے، تو اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ اسفل السافلین تک، جہنم کے جو سب سے نیچا درجہ ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، جو بالکل پست ترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں افضل مخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور تم نے جانوروں سے بدتر جو ہے وہ کردار پیش کیا۔ تو اس لیے اب ایسی منزل پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب وہاں سے پستی سے ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا کیا فریضہ ہے۔ اس لیے آپ غور فرمائیں کہ امام حسین نے کربلا میں بھی، اگر ایک مثال آخری دے دوں کہ کربلا میں بھی امام حسین نے جو تعلیم دی ہے، جو درس دیا ہے، اپنے کو پہچانوایا ہے جب جہاں پر، اور وہاں پر یہ کہتے جب انہوں نے سب کچھ بتا دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں کہ آپ رسول کے نواسے ہیں، مولا کے لخت جگر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ ہاں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آپ لال ہیں، ہم سب جانتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ بتا رہے ہیں کہ میرا ماما ایسا، اس کا یہ میری ابا ایسی، میں یہ کیا مجھ سے خطا ہوئی جو تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ تو کوئی بھی یہ اخلاق امام حسین ہے، یہ بلکہ تمام ائمہ کا یہ اخلاق ہے، ہر جگہ ملے گا ہم کو۔ وہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے، معاذ اللہ، آپ کی ذات سے شکایت نہیں ہے، آپ کے نظریے سے، آپ کے عقائد سے شکایت ہے، اور اس کا بدلہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ آپ کو وہاں میں اصحاب انصار کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے بارے میں وہاں یہی کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ امام کے بارے میں جب یہ گفتگو ہوئی تو امام نے وہاں پر کیا کہا کہ ان لوگوں کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے، ان لوگوں کے شکم
مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوئی نصیحت و واعظ اثر نہیں کرتا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ظاہری طور پر ہے کہ نہیں ہے دیکھیے، لیکن باطنی طور پر وہ روحانی طور پر نجس ہے، وہ شر میں مبتلا ہے، وہ فساد میں، وہ ضلالت میں، وہ گمراہی میں، وہ تاریکی میں ہے۔ لہٰذا یہ ظاہری طور پر جو نمازیں ہیں ان کی، یہ جو روزے ان کے ہیں، یہ قرآن ہے اور یہ حج ہے، یہ جو کر رہے ہیں، یہ سب ان کو اس حرام اور ظلم والے کام سے نہیں روک پا رہا ہے، کیونکہ وہ جو پیٹ اور شکم ہے وہ ان کے مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا خون میں جو ہے وہ نجاست ہے ان کے، جب خون میں نجاست ہے تو حق سامنے بھی ہے، لیکن ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ سم بکم عمیون فہم لا یرجعون، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو قلب ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے خانہ دل میں، اس کے لیے ایک میں جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خانہ دل میں کتوں کے مانند صفات رذیلہ موجود رہتی ہے۔ اب یہ کتوں کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ نے ایک حدیث اس میں موجود ہے کہ لا يدخل الملائکۃ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، یعنی ان گھروں میں کہ جہاں کتے کلب رہتے ہیں وہاں ملائکہ نہیں آتی ہیں، اور ملائکہ ہی جو ہے وہ حق آگہی اور علم لے کر ہم پر نازل ہوتے ہیں، ہمارے قلب پر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہے کہ جب آپ علم پڑھ لیں رب زدنی علما اور صالحین یا ایسی طرح دعائیں پورے کر رہے ہیں تو وہ ملائکہ اللہ بھیجتا ہے اور آپ کو توفیق دیتا ہے، تو آپ کے قلب منور ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ان گھروں میں کہ جہاں کتے پلے ہوں، کلب پلے ہوں، وہاں اللہ کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر دلوں میں یہ حرام داخل ہو، کتوں کی طرح نجس فاسق چیزیں، تو پھر وہاں وہ ملائکہ ان کے پاس کہاں سے داخل ہوں گے؟ ان کے قلب میں یہ ملائکہ مقدس جو ہیں وہ آ ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو متنفر رہتے ہیں اس سے۔ لہذا اس طرح ان کا دل دنیا سے ہی متعلق رہتا ہے اور انہیں حق نہیں نظر آتا ہے، اسی لیے انہیں ملک رہ چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو حکومت چاہیے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، یہ واقعات ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر دل ہمارا پاک ہوگا، منور ہوگا اور ہم حق کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو ہم کو حق نظر آئے گا، پھر ہم کو دنیا کی لالچ میں ہم آخرت کو نہیں بیچیں گے۔ تو یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ لیکن نماز بدکاریوں اور برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ قل ان صلاتی تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہہ دیجئے کہ یہ جو میری نماز ہے یہ بدکاریوں سے اور برائیوں سے ہم کو روکتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر خبیث عمل ہمارا ہے اور ہمارا باطن ابھی بھی نجس ہے تو یہ عبادت جو ہے وہ ظاہری جسم کی عبادت ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر نماز پڑھنے کے بعد اس کا اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ابھی بھی جو باطن ہے، جو ہمارا قلب ہے، وہ منور نہیں ہو پایا ہے۔ تو اچھے اخلاق کے لیے ان اہم نکات پر ہمیں ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے قلب کو نور الہی سے، تعلیمات محمد و آل محمد علیہم السلام سے منور اگر رکھیں گے تو ہمارا ظاہر اور باطن دونوں جب پاک ہو جائے گا تو ایک تقرب کا راستہ، تقرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو جو لوگ عبادت جسمیہ کی عادت رکھتے ہیں مگر طہارت قلب اور نفس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کی مثال اسی قبر کی مانند ہے کہ یعنی جو لوگ عبادت جسمانی کر رہے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ، تو وہ طہارت قلب اور نفس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یعنی اگر قلب بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے تو اسی نماز کے بعد ہمارا عمل اچھا ہو جائے گا، ہم فحش و بدکاریوں سے، منکروں سے بچیں گے۔ تو اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ پاک نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جسمانی عبادت ہوتی ہے، روح پاک نہیں ہوتی۔ تو اس کا ایک مثال کے طور پر بات کی گئی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ اس قبر کے مانند ہے کہ جس کا
ظاہر تو بہت آراستہ ہے. یعنی قبر جب ہم بناتے ہیں عام طور پر بہت سجاتے ہیں, اچھے ٹائلس بھی لگائیں گے, پتھر لگائیں گے, اس کی جیسی حیثیت ہے, 4 کھمبے پلر لگا کے چھت بھی گرا دیں گے, 5 دن کے نام ہے, چاروں طرف بڑھیا ڈیزائن ہے, اس میں پھول ڈالے جا رہے ہیں, شمع, اگربتیاں, لائٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری جسم کی ہم سجاوٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ ظاہری جیسی عبادت کر رہے ہیں نماز کی, ہم خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پاک پہن کے نماز کر, ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. باہر نکل رہے ہیں تو وہی تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی ہم بری باتوں سے, بدکاریوں سے تو بچ نہیں رہے. تو ظاہری تو کر لی. اسی طرح اس کی مثال عمل کی گئی ہے کہ جو قبر کے مانند ہے, کہ جس میں ہم خوب اس کو آراستہ کر لیتے ہیں اس طرح سے. لیکن قبر میں تاریکی ہے. قبر میں اگر معاذ اللہ اعمال اچھے نہیں ہیں تو قبر میں کیڑے مکوڑے بچھو ہیں, قبر میں بو ہے, اور ہم باہر جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ اس میں خوب چراغاں کر رہے ہیں, خوشبو, پھول سب لگا رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس طریقے کی جو آرائش اور آراستگی کی جا رہی ہے قبر کی, کیا اس سے اس قبر کے جو لیٹے ہوا انسان ہے کیا اس کو کچھ, اس کا نفس پاک ہو رہا ہے, اس کو کچھ مل رہا ہے؟ بس اسی طریقے سے عبادتوں کو واپس میں مختصر کر رہا ہوں, بہت شارٹ میں سمجھ لیجئے کہ بالکل آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں. اشاروں میں بات ہو گئی, جو کہنا تھا بہت زیادہ میں نے کہہ دیا, انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کریں گے. تو کل ملا کے اس سے ہمیں مطلب یہ نکالنا ہے کہ جو ظاہری آرائش ہے, زیبائش ہے, وہ جسم کے لیے ہے. ہو سکتا ہے دیکھ کے لوگوں کو اچھا لگے, لیکن جب تک آپ کی باطنی اور روحانی پاکیزگی نہیں ہو جائے گی, آپ کا بہترین اخلاق جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا, ظاہر نہیں ہوگا. اور اب جب تک اخلاق آپ کا ظاہر نہیں ہوگا, جب تک وہ حسنہ نہیں ہوگا ان صفات کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں, اس وقت تک آپ کے مذہب کو کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کے دین کو کوئی نہیں پوچھے گا. ہمیشہ ائمہ کی جو تعلیمات ہیں, جو بھی میں بیان کروں گا, واقعات ہیں, اس میں ان کے دین کو لوگوں نے نہیں پوچھا ہے. جب انہوں نے عمل کر دیا تو کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کا دین بتائیے, اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں. تمام واقعات ہیں وہ یہی کہیں گے, آپ کا دین بتائیے ہمارے. پہلے وہ قرآن کی تلاوت, آیات, معجزات کچھ نہیں بیان کرتے ہیں, اخلاق. تو ذرا سوچئے اخلاق کی, اور وہ بھی اس دور میں کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے, جہاں ہر طرح سے, جیسے کہ ایک آپ مثال دی جاتی ہے, بلکہ مولا علی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ مکھی, کہ جو انسان کے اس حصے میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ زخم ہو, جہاں پہ گندگی ہو. تو ایک مکھی جو ہے وہ پورے جسم کی ساری اچھائی صفائی چھوڑ کے وہ اسی جگہ جاتی ہے کہ جہاں پر وہ گندگی ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں کی ایسے نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی ایسی غلط تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی 99 اچھائیاں چھوڑ کے ایک برائیاں ہی نکالیں گے, اسی کو عام کریں گے. اور آج کے ماحول میں تو یہی ہے کہ آپ کی 99 بھی اچھائیاں ہوں تو اس کو برائی پہ پیش کیا جاتا ہے. اس لیے ہم کو اس دور میں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے نام پر سب کچھ جان کے, سمجھ کے, اور پھر میدان عمل میں آ جائیں, معاشرے میں آ جائیں, اور اپنے گھر سے, اپنے محلے سے, اپنے شہر سے, اپنے جہاں ہم کام کرتے ہیں, جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, جہاں پڑھتے لکھتے ہیں, ہم اپنا اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ کیا ہمارے ائمہ نے اخلاق پیش کیا. انشاءاللہ اسی طرح سے اور باتیں آگے آئیں گی تو اس کی مثالیں بھی پیش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس رمضان المبارک میں ایک بہترین یہ عبادت کا موقع ہم کو ملا ہے گھر میں, تو ہم زیادہ سے زیادہ جو عمل نیک ہے, عمل صالح ہے, اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور اپنے اللہ کو اپنے عمل سے راضی رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.